بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے. قواعد الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 69. استصحاب کلی کے 3 اقسام کے احکام کا بیان. اس سے پہلے سبق میں استصحاب کلی کے 3 اقسام کی وضاحت کی گئی ہے. آج کے سبق میں ان 3 اقسام کے اندر استصحاب جاری ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے احکام بیان کریں گے. استصحاب کلی قسم اول اور قسم ثانی میں استصحاب جاری ہونے کے اعتبار سے کیا حکم ہے؟ استصحاب کلی کے 3 اقسام میں سے فی الحال ہم قسم اول اور قسم ثانی کے احکام بیان کریں گے. اس کے بعد کئی اسباق کے بعد قسم ثالث کے بارے میں تفصیلات آنے والے ہیں. تو فی الحال قسم اول اور قسم ثانی کا حکم بیان فرماتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کلی قسم اول میں حکم واضح ہے. اس میں کلی میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں اور فرد میں بھی استصحاب جاری کر سکتے ہیں. استصحاب کلی قسم اول پہلے ہم نے اس کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ قسم اول میں کلی ایک فرد کے ضمن میں وجود میں آنا یقینی ہے اور کچھ مدت کے بعد اس فرد کے وجود میں شک ہونے کی وجہ سے کلی کی بقا مشکوک ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ استصحاب کے تمام ارکان خود کلی میں بھی موجود ہے اور فرد میں بھی موجود ہے. لہذا اگر کوئی حکم شرعی فرد پر لاگو ہوتا ہے تو فرد کا استصحاب کرنا بھی ٹھیک ہے. کلی پر کوئی حکم شرعی مرتب ہے تو کلی کا استصحاب بھی درست ہے. البتہ کلی یا فرد پر کوئی حکم شرعی مترتب ہوتا ہے تو استصحاب کرنا درست ہے. اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ قسم اول میں فرد اور کلی دونوں میں استصحاب کے ارکان پورے ہیں. استصحاب کے ارکان یقین سابق شک لاحق یہ جو موضوع ہے یہ اور کلی میں بھی یہ ہے. کلی سابقاً موجود ہونا یقینی ہے بعد میں مشکوک ہے اور فرد بھی پہلے وجود میں آنا یقینی ہے بعد میں اس کی بقا مشکوک ہے. تو کلی میں بھی ارکان استصحاب مکمل ہے اور فرد میں بھی مکمل ہے. قسم ثانی کے بارے میں مصنف کا کہنا ہے کہ مشہور قول یہ ہے کہ اس قسم کے کلی میں مطلقاً شک رافع اور شک مقتضی استصحاب جاری ہوتا ہے. مطلقاً کا مطلب یعنی شک رافع میں اور شک مقتضی دونوں میں استصحاب جاری ہوتا ہے لیکن فرد میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ فرد میں یقین سابق نہیں ہے. لہذا استصحاب کے ارکان مکمل نہیں ہے. قسم ثانی میں 2 افراد میں متردد ہونے کی وجہ سے کلی کے بقا مشکوک ہو جاتا ہے. تو کلی کا سابقاً موجود ہونا یقینی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ مدت کے بعد کلی کے بقا مشکوک ہو گیا ہے تو کلی کے اندر استصحاب کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے ارکان مکمل ہے. لیکن فرد جو ہے پہلے طویل العمر لمبی عمر والا فرد وجود میں آیا ہے یا قصیر العمر والا فرد وجود میں آیا ہے یہ مشکوک ہے. شروع ہی سے فرد کے وجود مشکوک ہے اس لیے فرد میں استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ارکان مکمل نہیں ہے. شک رافع میں استصحاب جاری ہونے کی مثال یہ ہے کہ کسی کو یقین ہو گیا کہ ان سے حدث سرزد ہو گیا ہے. اب مشہور قول یہ ہے کہ استصحاب کلی قسم ثانی میں
کلی میں استصحاب جاری ہو سکتا ہے، چاہے شک رافی میں ہو یا شک مقتضی میں ہو. دونوں کی مثال دیتے ہیں. سب سے پہلے شک رافی کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص کو یقین ہو گیا ان سے کوئی حدث سرزد ہو گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ حدث بول حدث اصغر ہے یا منی ہے حدث اکبر ہے. حدث اصغر اور حدث اکبر کے درمیان متردد ہے، مشکوک ہے. کوئی حدث سرزد ہونا تو یقینی ہے، تو یہ حدث کلی ہے. کلی کا وجود میں آنا یقینی ہے، لیکن وہ کس فرد کے ضمن میں وجود میں آیا ہے یہ پتہ نہیں ہے. حدث اصغر کے ضمن میں وجود میں آیا ہے یا حدث اکبر کے ضمن میں، یہ پتہ نہیں ہے. اس وقت حدث سرزد ہونے سے پہلی والی حالت کا پتہ نہ ہو. اب یہ بول یا منی میں سے کوئی حدث سرزد ہو گیا لیکن اس سے پہلے وہ پاک ہے یا محدث ہے یہ معلوم نہیں ہے، پہلے حالت کا علم نہیں ہے، تو اس شخص پر وضو اور غسل دونوں انجام دینا واجب ہے تاکہ حدث رفع ہونے کے بارے میں یقین آ جائے. اگر یہ شخص چاہتا ہے کہ اس سے حدث مرتفع ہونے پر یقین اس کے لیے یقین آ جائے تو وضو بھی کرنا چاہیے، غسل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وضو حدث اصغر کو رفع کرنے والا ہے اور غسل حدث اکبر کو رفع کرنے والا ہے. دونوں انجام دینے کی صورت میں برات ذمہ پر یقین آئے گا. لیکن اگر اس نے فقط وضو کرنے کے بعد حدث رفع ہونے کے بارے میں شک کرے، اب اسی مثال میں کہتا ہے کہ اگر اس بندے نے فقط وضو کیا یا فقط غسل کیا اس کے بعد حدث رفع ہونے کے بارے میں شک کیا آیا میرا حدث رفع ہوا یا نہیں ہوا، تو کلی حدث استصحاب کریں گے. یعنی یہ شخص اب بھی محدث شمار ہوتا ہے، اسی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اب یہاں پہ حدث اصغر ہو تو وضو کے ذریعے سے تو رفع ہو جائے گا، لیکن حدث اکبر ہونے کی صورت میں غسل کرنا پڑے گا. اب اس بندے نے صرف وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد شک کر رہا ہے کہ اس سے جو حدث سرزد ہوا تھا وہ ختم ہوا یا نہیں ہوا، تو کلی حدث کی بقا استصحاب کرنا ہے. کلی حدث باقی ہے، یعنی اب بھی یہ شخص محدث ہے اور اسی حالت میں نماز میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن خاص طور پر فرد جنابت کا استصحاب نہیں ہوتا ہے، یعنی فرد کا استصحاب نہیں ہوگا کیونکہ جنابت ثابت نہیں ہے، تو جنابت کے لیے خصوصی جو احکام ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہوتا ہے. لہذا وہ ایسے کاموں کو انجام دے سکتا ہے جو کہ مجنب پر حرام ہے. مثال کے طور پر وہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے کیونکہ جنابت استصحاب نہیں کر سکتے ہیں، فقط جنابت، کیونکہ جنابت فرد ہے، حدث اکبر ہے، تو فقط جنابت کا استصحاب نہیں ہوگا. لیکن جنابت اور بول کے درمیان جو مشترک کلی ہے، یعنی حد مشترک ہے، قدر مشترک ہے، حدث یعنی مطلق حدث استصحاب کرتے ہیں، اور حدث کی حالت میں جو کام انجام نہیں دے سکتے ہیں وہ انجام نہیں دے سکتا، مثلا نماز نہیں پڑھ سکتا. اس سلسلے کی شک کے مقتضی کی مثال یہ ہے کہ کسی کو یقین آ گیا ہے کہ گھر میں کوئی حیوان موجود ہے. اب یہ اس سے پہلے جو حدث والی مثال ہے وہ شک رافی کی مثال ہے. اب شک مقتضی کی مثال یہ ہے کہ کسی کو یہ یقین آ گیا ہے کہ گھر میں کوئی حیوان موجود ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا حیوان ہے. کیا وہ حیوان ہے جو 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، یا وہ حیوان ہے جو 100 سال تک زندہ رہتا ہے. اب چڑیا اور ہاتھی کی مثال ہے، پہلے ہم نے دیا ہے، تو حیوان کا وجود میں آنا 100% یقینی ہے. اما وہ حیوان کس فرد کے ضمن میں وجود میں آیا یہ پتہ نہیں ہے. آیا قصیر العمر والا حیوان ہے جس کی عمر چھوٹی ہے، جلدی ختم ہونے والا ہے، جلدی مرنے والا ہے، یا وہ حیوان ہے جو زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد گھر میں حیوان موجود ہونے کے بارے میں شک کرے تو اس وقت کلی حیوان استصحاب کریں گے. اب یہاں پہ
1 سال تو گزر گیا، تو اس صورت میں اگر وہ پہلے حیوان قصیر العمر چھوٹی عمر والے حیوان کے ضمن میں حیوان وجود میں آیا تھا، وہ تو ختم ہونا یقینی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے، ممکن ہے طویل العمر حیوان کے ضمن میں ہو تو وہ اب بھی موجود ہے، اب یہ معلوم نہیں ہے۔ تو اس صورت میں حیوان کا جو کلی ہے وہ استصحاب کریں گے، لیکن ہر ایک فرد کا استصحاب نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا صرف ہاتھی کا وجود استصحاب نہیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی معنی نہ ہو تو ہر فرد کے بارے میں استصحاب عدم جاری کریں گے۔ آخر میں صاحب کتاب کہہ رہے کہ افراد کو دیکھا جائے تو دونوں فرد میں استصحاب عدمی جاری ہوگا، یعنی ہاتھی کا وجود ہونا یا نہ ہونے میں شک ہو تو عدم وجود ہاتھی ہے، یعنی ہاتھی موجود نہیں تھا۔ اسی طرح اگر چڑیے کے وجود کے بارے میں شک کرے تو اس کے عدم کا استصحاب کرنا ہے، البتہ دونوں طرف عدم کا جاری کرنا، استصحاب عدمی کا جاری کرنا اگر کوئی مشکل سے روبرو نہ ہو، معنی سے روبرو نہ ہو، یعنی بفرض ان کی علم اجمالی کے خلاف ورزی نہ ہو، کیونکہ دونوں اطراف میں اگر استصحاب عدمی جاری کرے تو کبھی علم اجمالی کے مخالفت لازم آتا ہے، تو علم چاہے اجمالی ہو چاہے تفصیلی ہو، علم اور قطع کی مخالفت صحیح نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معنی نہ ہو تو ہر فرد کے بارے میں استصحاب عدم جاری کریں گے۔ اما الاول یعنی استصحاب کلی قسم اول کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں فلا اشکال فی جواز الاستصحاب الکلی و نفس الفرد۔ فرماتے ہیں کہ خود کلی اور خود فرد دونوں استصحاب کرنا جائز ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی استصحاب کلی قسم اول میں استصحاب کلی بھی جائز ہے اور فرد کو بھی استصحاب کرنا جائز ہے، وہ ترتیب احکام کل منہما، ان فرد اور کلی میں سے ہر ایک کے احکام لاگو کرنا جائز ہے، علیہ مستصحب کی طرف بتاؤ جو پہلے مفہوم سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو مستصحب کلی ہے تو کلی کے احکام لاگو ہوں گے، اگر وہ فرد ہے تو فرد کے احکام لاگو ہوں گے، اگر کوئی حکم شرعی مترتب ہوتا ہے تو کلی کا استصحاب بھی جائز ہے اور فرد کا استصحاب جائز ہے، کیونکہ دونوں میں ارکان استصحاب مکمل ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اما استصحاب کلی قسم دوم کی بات کرتے ہیں، قسم ثانی فالظاہر جواز الاستصحاب فی الکلی مطلقاً علی المشہور۔ قسم ثانی کے بارے میں فرماتا ہے قول مشہور کے مطابق بطور مطلق، یعنی شک رافی میں ہو یا شک مقتضی میں ہو، کلی میں استصحاب کرنا جائز ہونا علماء کے قول سے ظاہر ہے۔ ظاہر قول یہ ہے کہ کلی میں استصحاب کرنا بطور مطلق جائز ہے۔ نعم ہاں، لا یتعین بذالک احکام الفرد الباقی، لیکن اس کلی کے استصحاب سے فرد باقی کا حکم معین نہیں ہوگا، یعنی فرد باقی کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، مطلب فرد کو خصوصی طور پر استصحاب نہیں کر سکتے ہیں۔ سواء کان الشک من جہت الرافع، اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ شک رافع کے اعتبار سے ہو، یعنی کسی چیز کا باقی ہونا خود بخود ہے لیکن اس کو ختم کرنے والی کوئی چیز موجود ہونے کے بارے میں شک ہو، اس کو شک رافع کہلاتے ہیں۔ تو برابر ہے شک رافع ہو، مثال دیتے ہیں کما اذا علم بحدوث البول او المنی، جیسا کہ اگر علم ہو جائے کہ بول حدث اصغر سرزد ہونے کے بارے میں یا منی حدث اکبر سرزد ہونے کے بارے میں علم ہے، یقین ہے، معلوم ہے۔ وَلَمْ يُعْلَمْ الْحَالَةُ السَّابِقَةُ، اور اس سے پہلے والے حالت کا بھی علم نہیں ہے، پہلے والے حالت یعنی اس حدث کے سرزد ہونے سے پہلے وہ پاک تھا یا محدث تھا، یہ معلوم نہیں ہے، تو وجب الجمع بین الطہارتین، تو اس صورت میں انسان اپنے ذمہ بری ہونے پر یقین حاصل کرنے کے لیے دونوں طہارتوں کا جمع کرنا واجب ہے، وضو بھی کرنا پڑے گا، غسل بھی کرنا پڑے گا، تاکہ دونوں حدث کے
رفع ہونے کا یقین کرے۔ فَإِذَا فَعَلَ إِحْدَاهُمَا، اگر مکلف نے ان دو میں سے ایک کو انجام دیا، مثال کے طور پر فقط وضو کر لیا، وَشَكَّ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ، پھر حدث کے رفع ہونے کے بارے میں شک کیا، تو فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ، تو اس صورت میں اصل بقائے حدث ہے، یعنی حدث کلی یہاں باقی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمُ تَحَقُّقِ الْجِنَابَةِ، اگرچہ اصل عدمی کا تقاضا یہ ہے کہ جنابت تحقق نہیں ہوا، یعنی خصوصی جنابت، فرد حدث اکبر کے بارے میں دیکھا جائے تو اصل عدمی لاگو ہوتا ہے کہ اصل جنابت تحقق نہ ہونا ہے۔ فَيَجُوزُ لَهُ مَا يُحْرَمُ عَلَى الْجُنُوبِ، بس اس شخص کے لیے جائز ہے وہ کام جو مجنب کے لیے حرام ہے، یعنی مجنب پر حرام جو کام ہے وہ یہ بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا مجنب ہونا ثابت نہیں ہوگا لیکن محدث ہونا ثابت ہو گیا ہے، اس لیے وہ محدث کے حرام کاموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ امکان الشک من جہت المقتضی، اب یہ تو شک رافع کی مثال ہو گئی، یہاں سے شک مقتضی کی مثال دیتے ہیں۔ امکان الشک من جہت المقتضی، یا کلی کے بقا میں شک ہونا مقتضی کی جہت سے ہو، مقتضی کے اعتبار سے ہو۔ مثال دیتے ہیں کما لو تردد من فی الدار بین کونہ حیوانا لا یعیش الا سنہ، جیسا کہ کسی کو یہ تردد ہو جائے، شک ہو جائے کہ جو گھر میں ہے وہ ایسا حیوان ہے جو لا یعیش الا سنتاً، جو 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ حیوان ہے۔ وَقَوْنِهِ حَيْوَانًا يَعِيشُ 100 سَنَةٍ، یا وہ حیوان ہے جو 100 سال زندہ رہتا ہے۔ اب حیوان گھر میں ہونا تو معلوم ہو گیا، یقینی ہے، لیکن وہ حیوان کس فرد کے ضمن میں ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ فَيَجُوزُ بَعْدَ السَّنَةِ الْأُولَى، پھر 1 سال کے بعد، پہلے سال کے بعد جائز ہے استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانین، دونوں حیوانوں کے درمیان مشترک کلی استصحاب کرنا جائز ہے، یعنی کلی حیوان اب بھی گھر میں ہونا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ کلی کے جو ارکان استصحاب وہ پورے ہیں، کیونکہ یقین سابق ہے کلی کے بارے میں اور شک لاحق بھی ہے۔ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ الشَّرْعِيَّةُ، اور اس کلی مشترک کے اوپر آثار شرعی مترتب ہوگا، اگر کوئی آثار شرعی ہو، کوئی حکم شرعی کلی پر لاگو ہونا ہے تو ہو جائے گا۔ الثابتۃ، یعنی وہ احکام شرعی آثار شرعی کلی کے لیے ثابت ہے، دون آثار شیء من الخصوصیتین، اما دونوں فرد کے خصوصیت کے ساتھ جو آثار لاگو ہوتا ہے وہ ثابت نہیں ہوں گے۔ بل یحکم بعدم کل منہما، بلکہ ہر ایک فرد کے بارے میں دونوں کے عدم پر حکم لگایا جائے گا، یعنی دونوں کے بارے میں استصحاب عدمی جاری کیا جائے گا۔ لو لم یکن مانع عن اجراء الاصلین، اما دونوں میں اصل عدمی جاری کرنا اس صورت میں ہے اگر دونوں اصل کے جاری کرنے سے کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو دونوں طرف اصل عدمی جاری کرتے ہیں۔ کما فی شبہۃ المحصورہ، جیسے کہ شبہ محصورہ میں 2 اطراف ہی ہے، جیسے کہ اوپر والی مثال شبہ محصورہ ہے، یعنی حیوان 2 ہی حیوان ہے، یا وہ حیوان ہے جو 1 سال زندہ رہتا ہے، اس میں استصحاب عدمی جاری کرتے ہیں، یعنی اس حیوان کے عدم کو ثابت کریں گے۔ پھر دوسرا حیوان ہے جو 100 سال زندہ ہوگا، اس کے بارے میں عدم جاری کریں گے تو یہ علم اجمالی کے خلاف ہوگا، شبہ معصورہ ہے، تو یہاں پہ دونوں طرف اصل عدمی جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر شبہ معصورہ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو دونوں طرف سے استصحاب عدمی جاری کرتے ہیں، یعنی اصل عدمی کے ذریعے سے دونوں افراد یا 2 سے زیادہ ہو تو ان تمام افراد کو معدوم شمار کر سکتے ہیں استصحاب عدمی کے ذریعے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔